السلام علیکم یا علی مدد ویلکم ٹو مائی اسلامک کورس چینل 19 رمضان ضربت مولا علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام 19ویں رمضان کے شب بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے اور یہ رات نہایت عجیب اور حضرت کے حالات غیر عادی تھے اور ان کی بیٹی ایسے حالات کا مشاہدہ کرنے سے نہایت حیران اور پریشان تھیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اس رات بیدار تھے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا، یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ بہرحال نماز صبح کے لیے حضرت کوفے کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے افراد کو نماز کے لیے بیدار کیا۔ من جملہ خود عبد الرحمن بن ملجم مرادی کو، جو کہ پیٹ کے بل سویا تھا، بیدار کیا اور اسے نماز پڑھنے کو کہا۔ جب حضرت محراب میں داخل ہوئے اور نماز شروع کی، پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھا ہی رہے تھے کہ شبس بن بجرہ نے شمشیر سے حملہ کیا، مگر وہ محراب کے طاق کو جا لگی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے نعرہ دیا، الگ للہ الحکم یا علی لا لک ولا لا صحابک، اور اپنی شمشیر سے حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کیا اور حضرت کا سر سجدے کی جگہ ماتھے تک شگاف ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام محراب میں گر پڑے۔ اسی حالت میں فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علیم اللہ رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، خدائی کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ نماز گزار شبس اور ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑے اور کچھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کچھ سر و صورت پیٹنے ماتم کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جن کے سر مبارک سے خون جاری تھا، فرمایا، ھذا وعدنا اللہ و رسولہ، یہ وہی وعدہ ہے جو خدا اور اس کے رسول نے میرے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام چونکہ اس حالت میں نماز پڑھانے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نماز جماعت کو جاری رکھنے کو کہا اور خود بیٹھ کر نماز ادا کی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم نے سر مبارک حضرت علی علیہ السلام پر شمشیر ماری، زمین لرز گئی، دریا کی موجیں تھم گئی، آسمان متزلزل ہوا، کوفہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئیں، کالی گھٹائیں چھا گئیں، اس طرح کہ زمین 13 تار ہو گئی، اور جبرائیل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے اس آواز کو سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم ہدایت کے رکن کو توڑا گیا، علم نبوت کے چمکتے ستارے کو خاموش کیا گیا، اور پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا، اور عروۃ الوثقیٰ کو کاٹا گیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم کو شہید کیا گیا، سید الاوصیاء علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اسے شقی ترین شقی ابن ملجم نے شہید کیا۔ اس طرح بہترین پیشوا، عادل امام، حق طلب خلیفہ، یتیم نواز اور ہمدرد حاکم، کامل ترین انسان، خدا کا ولی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کو روئے زمین پر سب سے شقی انسان نے قتل کر ڈالا، اور وہ لقاء اللہ کو جا ملے۔ الہی پیغمبروں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہوئے۔
اور امت کو اپنے وجود بابرکت سے محروم کر گئے۔ تمام ممبرز سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل علی کوٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔